قبلہ صاحب، میں سوال شروع یوں کروں گا کہ ایتھزم کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے اور ملحد جو شخص بہرحال ایتھسٹ ہے، جنرلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے خدا بنا لیے، اپنا ایک عقیدہ بنا لیا اور آپ اس عقیدے پہ چلتے ہیں، جبکہ ہم بنا عقیدے کے زندگی کر سکتے ہیں۔ تو کیا واقعاً جو ملحد ہیں یا ایتھسٹ ہیں وہ کسی عقیدے کے بغیر خود زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک مذہب کا مدعی جو ہوتا ہے، دعوے دار جو ہوتا ہے، اس کے کائنات کے بارے میں کنسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے روشن ہوتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا۔ وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کائنات کے بارے میں، وہ کیسے بنی، اس کو بنانے والا کون ہے، کائنات کا نظام جو اس کی مقصد کیا ہے، وہ مقاصد کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ جبکہ ایتھسٹ جو ہے اس کی لائف کے اندر جو ہے نا، وہ کائنات سے متعلقہ نہ تو کوئی پریڈکشن کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی وہ کلیئرلی کسی چیز کو ڈیفائن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کوئی سائنٹیفک اگر ایویڈنسز ہوں گے بھی تو ان سائنٹیفک ایویڈنسز کی مدد کے ساتھ جو ہے اس کی پریڈکشن جو ہے اس میں پھر بھی ایبسلیوٹ جو ہے نا قطعیت نہیں ہوگی۔ قطعیت اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں ان کا تعلق جو ہے نا تھیوری کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا لا ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا جس کو ہم یہ بات کہہ سکیں کہ بڑا پریسائز لا ہے جو ان چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ہمارے پاس کائنات کے بنانے والی ذات کا بھی ایک معرفت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کے اسماء و صفات کا بھی ایک علم ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز جو تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہمیں اسکرپچرز کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے حالات ہمیشہ ہموار رہیں گے۔ ناہمواری انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس ناہمواری کے دوران کئی مرتبہ انسان اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی توانائیوں کے ساتھ اور اپنے پوٹینشلز کے ساتھ پرابلم کو کوپ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وہ پرابلم کو کوپ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے اسسٹنس مانگتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے دوست ساتھی، وہ بھی اس کو اسسٹ کرتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پرابلم جو ہوتی ہے ان کی اسسٹنس کے ساتھ بھی ریزالو نہیں ہوتی، تو اب اس کو ایک ایسے طاقتور الہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اس پرابلم سے باہر نکال لے۔ اس میں میڈیٹیشن آتی ہے، دعائیں آتی ہیں، ذکر اذکار آتا ہے، توکل آتا ہے، امید آتی ہے۔ یہ ساری مل ملا کے جو ہے نا اس کو اس گمبھیر سچویشن کا مقابلہ کرنے کی اس میں ایک صلاحیت کو پیدا کرتی ہیں۔ دہریہ جو ہوتا ہے اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر اپنی ول پاور سے کچھ بھی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ایسا سورس موجود نہیں ہوتا جو اس کو انرجی پرووائڈ کرے یا اس کو ہوپ دے جس کے ذریعے وہ اس ناہموار سچویشن سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ ایک بلیور کی پوزیشن یا اور سچویشن یا اور سرکمسٹانسز کے اندر بہت بہتر ہوتی ہے ایک دہریے کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں عملی کمزوریاں یا کہ پورا پریکٹسنگ ہونے کی جو ہے نا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نظر آ جائے گی، لیکن دنیا کے اندر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہمیشہ جو ہے نا بلیور رہی ہے، چاہے ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہو یا مسیحیت کے ساتھ ہو یا یہودیت کے ساتھ ہو۔ لیکن ہر بندہ جو ہے ایک طاقتور ذات الہ کا سہارا جو ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور تلاش کرتا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کولیکٹیو ہیومن وزڈم کا جو جھکاؤ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اس کا جھکاؤ یا فوکس ایک وجود ہے۔ اور بڑے بڑے ذہین لوگ جن کا تعلق فقط دینیات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ان کا تعلق دیگر پروفیشنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میڈیسن کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ، ٹریڈنگ کے ساتھ اور کسی دوسرے پروفیشن کے ساتھ، وہ بھی اس بات کو ضروری خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا ایک اپنا جڑاؤ یا تعلق استوار کریں۔ اس تعلق کے اندر میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ایک ضرورت یا سیلفشنس بھی ہم سمجھتے پائی جاتی ہے کہ ہم کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تو وہ کچھ نہیں کرتے جو ہمارا کرنے کا حق ہے، لیکن اپنی ذات سے ہمیشہ جو ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ لینے کی جو ہے نا کوشش کے اندر جو ہے نا مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بے نیاد ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دہریہ کسی بڑی سٹرائک کا یا بڑی چوٹ کا مقابلہ یا بڑے دکھ کا مقابلہ ایک بلیور کی طرح نہیں کر سکتا۔ اس کی ہوتی ہے کہ انسان کے ریفلیکسز یا انسان کی جو مینٹل پوٹینشلز ہیں وہ باہر لمیٹڈ ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا ایک الہ کا تصور انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے تو اس کے اندر اس سچویشن کا فائٹ کرنے کے لیے اس کی جو ہے نا انرجی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کئی مرتبہ یوں بھی محسوس ہوتا ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے اوپر یہ برڈن جو ہے نا اس کو اتار دیتا ہے۔ تو تحلیق کائنات کے بارے میں، مقصد کائنات کے بارے میں جہاں پر ایک بلیور کنسیپٹ جو ہوتے ہیں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، وہیں پر زندگی کے ناہموار سچویشن کے دوران بھی وہ اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے۔
اور تیسری بات یہ کہ ایتھیکل فریم ورک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بلیور کا جو ایتھیکل فریم ورک جو ہوتا ہے یا ایتھیکل کنسیپٹس ہوتے ہیں ان میں بڑی کلیئرٹی پائی جاتی ہے کہ یہ چیز اخلاقی ہے، یہ چیز غیر اخلاقی ہے. جبکہ اس کے مد مقابل ایک ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ اخلاقیات کی بات تو کرتا ہے، لیکن وہ ہر ایتھیسٹ کی بات جو ہوتی ہے اس کے اندر دوسرے کے بارے میں ایک جو ہے نا ایک فرق کنسیپٹ نظر آتا ہے جس کا تعلق اس کے ماحول کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے مشاہدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے پاسٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ اخلاقی ویلیوز جو ہے معاشرے کو ڈیلیور کرنے سے قاصر ہوتا ہے ایک بلیور کے مقابلے میں. جبکہ بلیور کے پاس چونکہ اسکرپچرز ہوتے ہیں، اس کے پاس چونکہ ایک الہامی تعلیمات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کی پوری ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ان چیزوں کے ذریعے چونکہ مارد وجود میں آتا ہے، اس لیے ایتھیکل فریم ورک کے بارے میں بڑا کلیئر ہوتا ہے اس بندے کے مقابلے میں جو نان بلیور ہے.